المتين المبين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا دو جہاں حضور رحمت عالم سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قرآن میں اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ و مصفہ و مزکہ کرنے کے لیے، اپنے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنانے کے لیے، غلامی مصطفیٰ کا ثبوت دیتے ہوئے مدینی کی طرف لو لگا کر گنبد خضرا کو نگاہوں میں سما کر بارگاہ رسول میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کرے پڑے باواز اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرام وآلہ الکرام والکریم وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معمول اور دستور کے مطابق سب سے پہلے اللہ رب العالمین خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ دعا گو کہ رب قدیر جل جلالہ اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالے پاک کے صدقے وہ جہاں فرصت بات کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق اور صد بات سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، جیسے کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں، یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی 25ویں تاریخ کو دنیا بھر کے مسلمان سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا محدث بریلوی فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور خراج محبت اور خراج احترام پیش کرتے ہیں. غالباً 25 سفر المظفر بروز اتوار ہے اور اس دن عرس اعلیٰ حضرت منایا جاتا ہے. اسی کی مناسبت سے آج کی جمعۃ المبارکہ میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہی کے حوالے سے کچھ مفید باتیں، کچھ معروضات آپ کے گوش گزار کرنے اور آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا، اس امید پر کہ آپ حضرات دل کے کانوں سے سماعت بھی فرمائیں گے اور اسے عملی عمل بنانے کی بھرپور کوشش بھی کریں گے. حضرات گرامی، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام عشق و محبت کی ذات وہ عظیم ترین ذات ہے کہ کہنے والوں نے ان کے بارے میں کیا خوب کہا ہے. اگلوں نے تو لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر، اگلوں نے تو لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر، اس صدی میں جو کچھ ہے وہ تنہا رضا کا ہے. سبحان اللہ. پھر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ملک سخن کی شاعری تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاعری تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے وہ سکھے بٹھا دیے ہیں. پھر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، جب سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ آج بھی ہے. پھر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. حضرات گرامی، آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ اگر تاریخ کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 1857 سے پہلے پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہی ایمان اور عقیدہ تھا کہ خدا کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اللہ جھوٹ سے پاک، ظلم سے پاک، زیادتی سے پاک اور وہ دغا بازی سے پاک. غرض ہے کہ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. 1857 سے پہلے پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہی ایمان اور یہی عقیدہ تھا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں آج بھی زندہ اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے. 1857 سے پہلے سارے مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ یہی تھا کہ نبی ہمارے دافع البلا بھی ہیں، دافع الوبا بھی ہیں. وہ بلاؤں کو بھی دور کرتے ہیں، وہ وباؤں کو بھی دور کرتے ہیں. سب کا یہی ایمان اور عقیدہ تھا کہ ہمارے نبی غیب داں رسول ہیں. سب کا یہی ایمان اور عقیدہ تھا کہ نبی مجبور نہیں بلکہ مختار کل اور مختار کائنات ہیں.
وہ قاسم نعمت بھی اور قاسم جنت بھی ہے، مالک جنت بھی ہے۔ سب کا ایمان اور عقیدہ یہی تھا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل المرسلین سید الاولین والآخرین ہیں، لیکن شومی قسمت 1857 کے بعد برساتی مینڈکوں کی ترکہ فرقہ باطلہ اور باطل جماعتیں وجود میں آئی۔ کسی باطل جماعت نے یہ کہا کہ معاذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، اور یہ ساری کی ساری باتیں چھپی نہیں ہے بلکہ آج کتابوں میں چھپی ہوئی ہے، موجود ہے۔ میں آپ کو حوالہ بھی دے سکتا ہوں۔ کسی باطل جماعت اور اس کے بانی نے یہ کہا کہ معاذ اللہ نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے۔ کسی باطل جماعت نے یہ کہا کہ معاذ اللہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ کسی باطل جماعت نے یہ عقیدہ پھیلایا کہ معاذ اللہ نبی ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے، نبی ہماری طرح بشر ہے۔ کسی باطل جماعت نے یہ عقیدہ پھیلایا کہ معاذ اللہ جتنا علم غیب نبی پاک کو ہے، اس میں نبی کی کیا تخصیص، ایسا علم تو زید بکر عمر بلکہ جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ کسی باطل جماعت نے یہ عقیدہ دیا کہ نماز میں نبی پاک کا خیال آنے سے بہتر گدھے اور بیل کے خیال کا آنا ہے۔ کسی باطل جماعت نے یہ ایمان اور عقیدہ پھیلانے کی کوشش کی کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختار نہیں ہے، وہ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے۔ اللہ 1857 کے بعد علم غیب مصطفیٰ کے خلاف کھل کر کے اجتماعات ہونے لگے۔ اپنے آپ کو مولوی اور محدث کہلوانے والے اللہ رب العالمین کی ردائے عظمت پر جھوٹ کا تھپا لگانے لگے۔ اپنے آپ کو مفسر اور مولانا کہلوانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اقدس پر بے ادبی اور گستاخی کا کیچڑ اٹھانے لگے۔ ایسے سنگین حالات میں، ایسے خطرناک ماحول میں، ایسے بھیانک دور میں اسلام کو ضرورت تھی ایک ایسے مرد قلندر کی، اسلام کو ضرورت تھی ایک ایسے مرد مجاہد کی، اسلام کو ضرورت تھی ایک ایسے قلمکار کی، اسلام کو ضرورت تھی ایک ایسے مجدد کی، اسلام کو ضرورت تھی ایک ایسے فنکار کی، اسلام کو ضرورت تھی ایک ایسے ولی کامل کی، ہاں اسلام کو ضرورت تھی ایک ایسے عاشق رسول کی جو رسول اللہ کا سچا اور پکا وارث بن کر، جو جلال موسیٰ کا پرتو بن کر، جو صدیق اکبر کا نائب بن کر، جو امام اعظم ابو حنیفہ کا آئینہ بن کر، جو غوث اعظم کے گلشن بغداد کا مظہر بن کر، جو اپنے زمانے کا ابو منصور ماتوریدی اور ابو الحسن اشعری بن کر اللہ رب العالمین کی ردائے عظمت پر جھوٹ کا تھپا لگانے والوں کو جلا کر کے راکھ کر دے، تو ایسے موقع پر قمریوں نے نغمہ سنایا، بلبلوں نے آواز دی، نکہتوں نے مخاطب کیا، لطافتوں نے جواب دیا۔ آج میں دیکھنا چاہوں گا کہ آپ میری اردو آج کتنا سمجھتے ہیں۔ قمریوں نے نغمہ سنایا، بلبلوں نے آواز دی، نکہتوں نے مخاطب کیا، لطافتوں نے جواب دیا۔ رب کی ربوبیت متوجہ ہوئی، رحمان کی رحمانیت جوش میں آئی، اور فضل الہی بریلی کی زمین پر ہوا تو گہوارے علم ولایت بنتی چلی گئی۔ آیت من آیت اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، اللہ کی نشانی میں سے ایک عظیم نشانی، نبی پاک کے بے شمار معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ، الشاہ امام احمد رضا محدث بریلوی ہندوستان کی سرزمین پر بریلی کی دھرتی پر جلوگر ہوتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے غلامان رسول کے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنا۔ مجھے امید ہے کہ آخر تک انشاءاللہ مسجد اسی طرح آپ کے سبحان اللہ سے گونجتی رہے گی۔ سمجھ میں آئے تب بھی سبحان اللہ، نہ سمجھ میں آئے تب بھی سبحان اللہ، اور یقین جانے دونوں پر آپ کو ثواب ملے گا۔ حضرات گرامی، آپ ذرا غور فرمائیں، یہ ہمارے امام احمد رضا ہے جنہوں نے ہمارے عقیدے کو بچایا ہے، ہمارے ایمان کو بچایا ہے، ہمیں گمراہ ہونے سے بچایا ہے، ہمیں نبی کی بارگاہ سے قریب کیا ہے، ہمیں نبی کے قدموں سے قریب کیا ہے۔ 1857 کے بعد ایک باطل جماعت نے یہ کہا کہ معاذ اللہ نبی مر کر کے مٹی میں مل رہے ہیں، اور آج کے دور میں ایک ظالم ڈاکٹر نے بھی یہی کہا تھا کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے ہیں۔ اس دور میں اعلیٰ حضرت تھے جنہوں نے قلم اٹھایا اور قلم سے جہاد فرمایا اور پوری دنیا کے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، نادانو وہ تمہارا کوئی اور بناوٹی نبی ہوگا جو مر کر مٹی میں مل گیا ہوگا، مگر ہم سنیوں کا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ اور پھر پکار کر میرے امام نے کہا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا سوچیں، 1857 کے بعد ایک باطل جماعت نے یہ کہا کہ معاذ
اللہ نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے، نبی غیب نہیں جانتے ہیں. یہ ہمارے اعلیٰ حضرت تھے جنہوں نے قلم سے جہاد فرمایا اور قلم اٹھا کر کے پوری دنیا کے لوگوں سے کہا ارے لوگوں وہ تم کسی اور نبی کا کلمہ پڑھتے ہوں گے جسے پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہوگی، مگر احمد رضا جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس کا عالم یہ ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو والا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو والا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود. ارے جس نبی کی نگاہ نبوت سے خدا کی ذات پوشیدہ نہیں ہے، اس نبی کی نگاہ نبوت سے خدا کی بنائی ہوئی خدائی کیسے پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ ایک اور مقام پر فرمایا دل عرش پر سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. یا رسول اللہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. سبحان اللہ. یہ میرے اعلیٰ حضرت ہے. 1857 کے بعد ایمان کو خریدنے اور ایمان کو برباد کرتے ہوئے باطل جماعت نے یہ کہا کہ معاذ اللہ نبی کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، ان کو اختیار نہیں ہے. اپنی طرح مجبور کہنے کی کوشش کی. اعلیٰ حضرت کا قلم حرکت میں آیا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ارے نادانو تم کسی مجبور نبی کا کلمہ پڑھتے ہو گے، مگر ہم تو مختار نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. اور پھر فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور پھر فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں تربے بہا دیے. یہ میرے اعلیٰ حضرت ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی زندگی کے بہت سے عناوین ہیں، بہت سے گوشے ہیں. ان کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے. ان کی شخصیت ہشت پہلو شخصیت ہے، ان کی شخصیت ہما جہت شخصیت ہے. آپ ذرا سوچیں اعلیٰ حضرت اپنے دور کے وہ محدث بھی تھے، وہ مفسر بھی تھے، وہ مقرر بھی تھے، وہ مناظر بھی تھے، وہ مبلغ بھی تھے، وہ مفتی بھی تھے، وہ مجدد بھی تھے، وہ مصنف بھی تھے، وہ قلمکار بھی تھے، وہ نعت خوان بھی تھے، وہ نعت گو بھی تھے، وہ شاعر بھی تھے، وہ عالم بھی تھے، وہ فاضل بھی تھے، وہ مجدد بھی تھے، وہ مفتی بھی تھے، وہ حافظ بھی تھے، وہ ولی بھی تھے. اور سب سے بڑی بات تو یہ اعلیٰ حضرت اپنے دور کے سب سے بڑے عاشق رسول ہیں. اب آئیے تھوڑا سا میں ان کے عشق کی داستان آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں. آج ہمارے پاس بھی دل ہے، ہم بھی اپنا دل کسی کو دے دیتے ہیں. کوئی اپنا دل حسیناؤں کو دیتا ہے، کوئی اپنا دل تجارت کو دیتا ہے، کوئی مال سے محبت کرتا ہے، کوئی دکان و مکان سے. مگر قربان جائیے اعلیٰ حضرت کی عظمتوں پر. اعلیٰ حضرت کتنے بڑے عاشق رسول تھے. خود ہی فرماتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کہتے ہیں فرشتوں کو، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پہ مجھ کو یہ عزت ملی. آج فرشتے بھی میری عزت کرتے ہیں تو یا رسول اللہ آپ پر فدا ہونے پر مجھے یہ عزت ملی ہے. اعلیٰ حضرت کتنے بڑے عاشق رسول تھے. اللہ اکبر. خود ہی فرماتے ہیں اگر احمد رضا کے دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں، احمد رضا کے دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں، قسم رب کعبہ کی ایک ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ ہوگا اور دوسرے پر محمد رسول اللہ. اتنے بڑے عاشق رسول تھے. اور سنتے چلے اعلیٰ حضرت کتنے بڑے عاشق رسول تھے، کتنے بڑے عاشق مصطفیٰ تھے. اللہ اللہ. یہ ان کے عشق ہی کا تو نتیجہ ہے، ان کے پیار ہی کا تو نتیجہ ہے کہ ہمارے نبی نے جاگتے ہوئے عالم بیداری میں اپنا جلوہ دکھایا ہے، اپنا دیدار کروایا ہے. بات دراصل یہ ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب دوسری مرتبہ حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو سب سے پہلے اعلیٰ حضرت نے نبی کی بارگاہ میں حاضری دی. اور حاضری دینے کے بعد سنہری جالیوں کے سامنے بیٹھ کر اعلیٰ حضرت کثرت سے سلام پڑھتے رہے، نعت پڑھتے رہے، درود پڑھتے رہے. اور اعلیٰ حضرت کو یقین کامل تھا ضرور آقا دیدار کروائیں گے، اپنا چہرہ دکھائیں گے. لیکن اتفاق سے پہلی رات زیارت نہ ہوئی، دیدار نہ ہوا. آپ بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، مضطرب ہو گئے، پریشان ہو گئے. اور اسی پریشانی میں آپ نے ایک نعت لکھا جس کا مطلب یہ ہے وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں.
تقریباً 15 اشعار لکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت اپنے آقا کی بارگاہ میں، اپنے مولا کی بارگاہ میں، اپنے دادا کی بارگاہ میں، اپنے نبی کی بارگاہ میں یوں کہتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار، یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں اے احمد رضا تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، ارے اس بارگاہ میں تجھ سے بڑے بڑے اولیاء آتے ہیں، اقطاب آتے ہیں، ابدال آتے ہیں، اغواس آتے ہیں، جب ان کو زیارت نہیں ہوتی تو تیری کیا بات ہے؟ کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یہ نعت پڑھ کر اعلیٰ حضرت آقا کی سنہری جالیوں کے سامنے بیٹھ گئے، انتظار ہو رہا ہے، اب زیارت ہوگی تب زیارت ہوگی۔ گھڑی کی سوئیاں بڑی تیزی کے ساتھ اپنے منزل کی طرف رواں دواں تھی، گھڑی بڑھتی جا رہی ہے، وقت نکلتا جا رہا ہے، آخر کار وہ وقت بھی آ ہی گیا کہ آقا کو اپنے دیوانی کی دیوانی پر رحم آ ہی گیا۔ رحم کا آنا تھا، قسمت جاگ اٹھی، قسمت کا جاگنا تھا، پردہ ہٹ گیا، پردے کا ہٹنا تھا، حجاب اٹھ گیا، حجاب کا اٹھنا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے جی بھر کے اپنے آقا کے جلوے کو اپنے آقا کا دیدار کر لیا، اور پھر کہتے ہیں جب آقا کو عالم بیداری میں دیکھا تو کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ کتنے بڑے عاشق رسول تھے، کتنے بڑے عاشق رسول تھے۔ آج جب کبھی ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا، خوابوں میں بھی وہی آتے ہیں، گاڑی چلا رہے ہو تو بھی اسی کی زیارت ہوتی ہے، سو رہے ہو بیٹھے ہو تو صرف اسی کی یاد آتی ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کتنے بڑے عاشق رسول تھے، دنیا کی کسی بھی شے کو دیکھتے، دنیا کی کسی بھی چیز کو دیکھتے تو پکار کر کہتے ارے اس میں تو مجھے میرے محبوب کا جلوہ نظر آ رہا ہے، میرے محبوب کا جمال نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کی بات ہے، اعلیٰ حضرت کو، اعلیٰ حضرت کے ایک مرید نے ایک خوبصورت گلاب بطور تحفہ پیش کیا، ایک گلاب پیش کیا۔ اعلیٰ حضرت اس گلاب کو دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد فرماتے ہیں ارے انسان یہ تو دنیا کا گلاب ہے، یہ تو دنیا کا گلاب ہے جو صبح کو کھلتا ہے تو شام کو مرجھا بھی جاتا ہے۔ احمد رضا ایسے وقتی اور عارضی جمال کو محبوب نہیں رکھتا، مگر سن خدا کی قسم میرے مدینے کا گلاب جب سے کھلا ہے نہ کبھی پسماندہ ہوا ہے اور نہ ہی اس کے مرجھا جانے کی کوئی صورت آ سکتی ہے۔ اور پھر آپ نے گلاب پر، پھول پر ایک نعت ہی لکھ دی، فرماتے ہیں سرتاب قدم ہے تیرے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکر پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، کیونکہ لب پھول، دہن پھول، زکر پھول، بدن پھول، سرتاب قدم ہے تیرے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکر پھول، بدن پھول۔ اور کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، کیونکہ لب پھول، دہن پھول، زکر پھول، بدن پھول، سرتاب قدم ہے تیرے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکر پھول، بدن پھول۔ یہ اعلیٰ حضرت کا عشق ہے کہ پھول کو دیکھا تو پکار کر کہنے لگے ارے اس پھول میں تو مجھے میرے محبوب کا جلوہ نظر آتا ہے، اور پھول پر آپ نے پوری نعت ہی لکھ دی۔ یہ اعلیٰ حضرت کا عشق رسول ہے۔ عشق رسول پر بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، لیکن آپ کی مسجد کی گھڑی مجھے اس کی اجازت نہیں دے رہی ہے، اس لیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بہت بڑے عاشق رسول تھے، اور صرف عاشق رسول ہی نہیں تھے، عاشق آل رسول بھی تھے۔ سبحان اللہ۔ عاشق رسول تو تھے ہی تھے، لیکن ساتھ میں عاشق آل رسول بھی تھے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اٹھائیے فتاوی رضویہ، اس کو مطالعہ کیجئے، اس میں پڑھیے اعلیٰ حضرت کے دور میں ایک فتنہ اٹھا، ایک فتنہ بپا ہوا۔ کیا ہوا کہ سیدوں کو زکوٰۃ لینا جائز ہے، سیدوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے اس دور میں جنہوں نے قلم اٹھایا اور ارشاد فرمایا سیدوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، سیدوں کو زکوٰۃ دینا اور لینا جائز نہیں ہے، اعلیٰ حضرت تھے جنہوں نے سیدوں کی حرمت کو پامال ہونے سے بچایا تھا، جنہوں نے سیدوں کی عزت کو پامال ہونے سے بچایا تھا، اور فرمایا تھا اے لوگوں یہ زکوٰۃ کا مال، یہ زکوٰۃ مال کا میل ہوتا ہے جسے رسول اللہ نے سیدوں کے لیے حرام قرار دیا ہے، بنو ہاشم کے لیے حرام قرار دیا ہے، اس لیے سیدوں کو زکوٰۃ نہ دو بلکہ سیدوں کو ہدیے دیا کرو، نذرانہ دیا کرو،
بہت ساری حدیثیں لکھی ہے. ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہوں گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنو, میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جو بھی میرے اولاد کی دنیا میں خدمت کرے گا, میری اولاد کو جو بھی کچھ عطا کرے گا, آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میں تلاش کر کے اس کو اس کا بدلہ عطا کروں گا. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, وہ غلامان مصطفیٰ, وہ عاشقان مصطفیٰ, دوڑو اور سیدوں کی خدمت کرو, اس لیے کہ قیامت کے دن سارے لوگ نبی کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور نبی سیدوں کے خادم. اعلیٰ حضرت نے لوگوں کو سیدوں کی خدمت کی ترغیب ہی نہیں دلائی, بلکہ سیدوں کی خدمت کر کے اعلیٰ حضرت نے ایک مثال قائم کر دی ہے, ایک مثال وقع کر دی ہے. آپ کو معلوم ہے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں مدینہ المنورہ سے ایک خط آیا جس میں ایک عالم صاحب نے اعلیٰ حضرت سے 50 روپے کا مطالبہ کیا تھا. اس دور میں 50 روپے کا مطالبہ کیا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس دن خط آیا اس دن دیکھنے کا موقع نہ ملا, دوسرے دن خط کھولا تو اس میں مطالبہ تھا کہ حضور 50 روپے عطا کر دیں, اور تیسرے دن ڈاک جانے والی تھی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس دن میں نے خط کھولا اس دن میرے پاس کچھ بھی پیسہ نہ تھا, اس لیے کہ والدہ سے روزانہ پیسہ لیتے حساب سے اور خرچ کر دیا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے پاس تو پیسے نہیں تھے, 50 روپے مانگا گیا تھا, اور کہتے ہیں کسی سے مانگنے کی عادت بھی نہیں تھی. حیا آئی کہ کسی سے کیوں مانگو, اس لیے کہ اپنے آقا و مولا پر اتنا ناز تھا. خود ہی فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, تربے بہا دیے ہیں. فرماتے ہیں مدینہ المنورہ کی طرف اعلیٰ حضرت کھڑے ہو گئے, آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, آپ ہی کے شہر سے, آپ ہی کے شہزادے نے جو کہ ایک عالم دین ہے 50 روپے مانگا ہے, میرے آقا 50 روپے عطا کر دیں. آقا سے مانگا, آقا سے سوال کیا. لوگ کہتے ہیں آقا سے مانگنا شرک ہے, آقا سے مانگنا بدعت ہے. ارے صرف اعلیٰ حضرت پر شرک کا فتویٰ لگاؤ گے, صحابہ پر کیا لگاؤ گے, صحابیات پر کیا لگاؤ گے. کئی صحابہ ہیں, کسی صحابی کا ہاتھ کٹ ہوا وہ آقا کی بارگاہ میں, کسی صحابہ کی آنکھ نکل آئی وہ آقا کی بارگاہ میں, صحابہ کو پیاس لگی آقا کی بارگاہ میں, صحابہ کو بھوک لگی آقا کی بارگاہ میں. کوئی بھی شکایت ہوتی صحابہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے, تو پھر صحابہ پر کون سا فتویٰ لگاؤ گے. بلکہ حق تو یہ ہے, حدیث پاک میں ہے ایک صحابیہ, ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آتی ہے, عرض کرتی ہے یا رسول اللہ یہ میرا جو بیٹا ہے نا بچپن سے گونگا ہے, بات نہیں کرتا ہے, آپ نظر کرم فرمائے یہ کلام کرنے لگ جائے. میرے آقا نے فرمایا بیٹا کا ہے, کہا حضور یہاں ہے, اس کو میرے سامنے لے کر کے آؤ. اس صحابیہ نے اپنے اس گونگے بچے کو آقا کی بارگاہ میں پیش کیا. جیسے آقا کی بارگاہ میں وہ بچہ آیا, میرے نبی نے فرمایا من انا, اے بچے ذرا بتا میں کون ہوں. بچہ کہنے لگا اشہد انک محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اس کے بعد وہ بچہ فر فر گفتگو کرنے لگا. اب یہاں اس صحابیہ پر کیا فتویٰ لگاؤ گے. ایک صاحب تھے جو حضور کی بارگاہ میں آئے, کہا ہے محمد اگر آپ اللہ کے نبی ہیں میری بیٹی کو زندہ کر دیں, میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤں گا. آقا اپنے صحابہ کے ساتھ مجلس میں تشریف فرما تھے, فوراً اٹھ کھڑے ہوئے, صحابہ سے فرمایا چلو اس کی بیٹی کے قبر پر چلتے ہیں. بیٹی کی قبر پر گئے. حدیث پاک میں ہے اللہ اکبر, میرے آقا نے قبر پر کھڑے ہو کر اس کی بیٹی کا نام لے کر کے پکارا. قبر شک ہوئی, قبر کھلی, اور اس کی بیٹی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ کے قبر سے کھڑی ہو گئی اور کہا اے یا رسول اللہ مجھے آپ کا دیدار نصیب ہوا. یہ معجزہ اور سرکار کا یہ اختیار اور تصرف دیکھ کر اس بچی کے والدین نے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے. سبحان اللہ, اسلام میں داخل ہو گئے. آقا نے اس بچی سے فرمایا اگر تم دنیا میں رہنا چاہتی ہو تو رہ سکتی ہو, قیام کر سکتی ہو. اس بیٹی نے کہا یا رسول اللہ اب مجھے دنیا اچھی نہیں لگتی, دنیا پسند نہیں ہے, اور میں نے اپنے خدا کو اپنے ماں باپ سے زیادہ مہربان پایا, میں ان کے پاس جانا چاہتی ہوں. تو ان صحابہ پر کیا لگاؤ گے جو صحابہ حضور کی بارگاہ میں آتے تھے. کوئی بھی شکایت ہو حضور کی بارگاہ میں, اس لیے کہ صحابہ کا یہ ایمان تھا حقیقت میں دینے والا خدا ہے, بٹے گا تو مصطفیٰ کی بارگاہ سے. دروازہ یہاں پر موجود ہے. اللہ اکبر. عرض یہ کر رہا تھا, اعلیٰ حضرت کھڑے ہو گئے, عرض کرتے یا رسول اللہ آپ ہی کے شہر سے, آپ ہی کے غلام نے, آپ ہی کے شہزادے نے جو کہ ایک عالم دین ہے 50 روپے کا
مطالبہ کیا ہے میرے آقا 50 روپے عطا کر دیں. لوگ کہتے ہیں یار ہم مانگتے تو اتنا جلدی نہیں ملتا. ارے نادان میں کہتا ہوں ان کے دینے میں کمی نہیں ہے, ہمارے مانگنے میں کمی ہے. اگر فوراً چاہتا ہے اعلیٰ حضرت جیسا دل لے کر کے جا, ادھر تو مانگے گا ادھر جھولیاں بھرتی چلی جائے گی. اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی استاد زمن علامہ حسن رضا نے کیا خوب فرمایا ہے, کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے, کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے کہ ہاتھ پھیلنے سے پہلے نہ بھیک آئی ہو. اور پھر کہتے ہیں آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار, سبحان اللہ, آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا کہ خود بھیک دے اور خود گئے منگتا کا بھلا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت ہمارے نبی تو ایسے ہیں کہ وہ قاسم نعمت ہیں, قاسم جنت ہیں, مالک جنت ہیں. اور میرے نبی تو ایسے ہیں کہ جو عقیدہ لے کر کے گیا آقا نے جنت تک عطا فرمائی ہے, سبحان اللہ, آقا نے جنت تک عطا فرمائی ہے. اور اگر تم یا اور کوئی انہیں اپنے بڑے بھائی کی طرح مانے گا تو کیسے ملے گا, اپنی طرح بشر کہے گا تو کیسے ملے گا, اگر یہ کہے گا کہ حضور کا علم کم ہے شیطان کا علم زیادہ ہے تو کیسے ملے گا, گاؤں کے چودھری سے تشبیہ دے گا تو کیسے ملے گا. بعض از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر والا واقعہ بنائے, خدا کا نائب اعظم مانے, خدا کا نائب مطلق مانے, ادھر دل سوچے گا رب کعبہ کی قسم ادھر جھولیاں بھرتی چلی جائے گی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے آقا سے مانگا اور دعا کر کے بیٹھا ہی تھا, مولانا حسنین رضا ہے. مولانا حسنین رضا کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کے بھتیجے, علامہ استاد زمن کے بیٹے. وہ آئے اور آ کر کہتے ہیں حضور بمبئی سے ایک سیٹھ صاحب آئے تھے صبح میں اور وہ ایک لفافہ دے کر کے گئے ہیں. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے وہ لفافہ کھولا تو کیا دیکھا, اس میں 50 نہیں بلکہ 51 روپے تھے. سبحان اللہ. کہتے یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پہ قربان, میں نے مانگا 50 تھا اور آپ نے 51 عطا فرمائے اور مجھے 51 ہی ملنے تھے, اس لیے کہ 50 روپے تو لفافے میں اور 1 روپے ٹکٹ کے لیے جانے والا تھا. سبحان اللہ. اور پھر کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ یہ اعلیٰ حضرت تھے جو عاشق رسول بھی تھے, عاشق آل رسول بھی تھے, عاشق رسول بھی تھے, خادم آل رسول بھی تھے. اعلیٰ حضرت جہاں رسول اللہ سے پیار کرتے تھے وہی رسول اللہ کی اولاد سے بھی بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے. اس سے ہمیں سبق یہ ملا کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں سرشار ہو جائیں اور ان کی اولاد سے جو واقعی ان کی اولاد ہے, ان کی آل ہے, ان سے پیار و محبت کرنے لگ جائے. اب آئیے میں اپنی تقریر کے اختتام کی طرف آؤں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو اللہ نے بے شمار کمال عطا فرمایا تھا. ان کے کسی بھی میدان کو آپ لے لیں انشاءاللہ آپ کو وہ ہر میدان کے شہنشاہ نظر آئیں گے, ہر میدان کے شہنشاہ نظر آئیں گے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے علم کے حوالے سے, فن نعت گوئی میں ان کے کمال کے حوالے سے انشاءاللہ اسی مسجد میں اتوار کو آپ کے سامنے باتیں رکھنے کی کوشش کی جائے گی. اتوار کو بھی آپ اپنا وقت نکال کر کے ضرور تشریف لائیے, انشاءاللہ سنیں گے ایمان مچل اٹھے گا, ایمان تر و تازہ ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت ایسے تھے کہ ان کو ان پر ان کے استادوں کو بھی فخر تھا. اعلیٰ حضرت ایسے تھے کہ پیر کو بھی ان پر فخر تھا. وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ آدمی کمال نہیں ہوتا جو یہ کہے کہ میرا استاد یہ ہے, وہ آدمی کمال کا ہوتا ہے کہ استاد کہے کہ یہ میرا شاگرد ہے. ہم سب کہتے ہیں ہم سب خدا کے بندے ہیں, آپ بھی کہتے ہو کہ ہم خدا کے بندے ہیں, میں بھی کہتا ہوں کہ میں خدا کا بندہ ہوں. کمال اس میں نہیں ہے, کمال اس میں ہے خدا کہے کہ یہ میرا بندہ ہے. اور وہ اللہ نے کہا اپنے نبی کے بارے میں یہ میرا بندہ خاص ہے. کمال اس میں نہیں ہے کہ مرید کہے کہ یہ میرا پیر ہے, کمال اس میں ہے کہ پیر کہے کہ یہ میرا مرید ہے. اعلیٰ حضرت ایسے تھے کہ ان پر ان کے استادوں کو بھی ناز تھا, ان کے پیر و مرشد کو بھی ناز تھا. آپ جانتے ہیں ان کے جو پیر ہیں آل رسول مہرنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, کون؟ آل رسول مہرنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ بہت بڑے پیر تھے, عالم ربانی تھے, اور ان کی بارگاہ میں جو بھی آتا مرید بننے کے لیے, خلافت لینے کے لیے, ایسا نہیں کہ یوں اٹھا کر کے خلافت آپ نے دی تھی یا یوں مرید بنا لیا. اب تو اللہ معاف کرے یہ تو بہت زیادہ حد سے زیادہ ہو گیا. کون دیکھو انہیں پیر, کون دیکھو انہیں مرید, کون دیکھو انہیں خلیفہ بنتا جا رہا ہے. لیکن آل رسول مہرنوی رحمۃ اللہ علیہ پیر ہونے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے. آپ کو میں کتاب کا حوالہ دیتا ہوں, اٹھائیے, کوئی بڑی کتاب نہیں, چھوٹی کتاب قانون شریعت ہر گھر میں ہوگی, میرے پاس بھی ہے. پیر بننے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہے. ایک تو یہ کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو, دوسرا یہ کہ وہ عالم ہو,
تیسرا یہ کہ اس کا سلسلہ حضور تک کے جا کر کے ملتا ہو. اگر درمیان میں کہیں کٹ ہو جائے تو بارگاہ رسول سے فیض کبھی نہیں ملے گا. ایک اور شرط بیان کی گئی ہے, یہ 4 شرطیں ہونی چاہیے. آج حال یہ ہے کہ مولانا صاحب ایسے ہیں کہ سورہ مولانا بھی نہیں ہے, سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ پاتے, وہ پیر بنے بیٹھے ہیں. اذان صحیح سے نہیں دے پاتے, وہ پیر بنے بیٹھے ہیں. خدا اپنی ایمان کو بچائے. یہ دور ایسا ہے کہ ایمان کو بچانا اپنے ہتھیلی پر انگارہ رکھنے کے مترادف ہے. پیر بننے کے لیے کچھ شرائط ہے, کچھ کنڈیشنز ہے, کچھ ضروری ہدایات ہے, وہ اگر انسان کے اندر پائے جائے تبھی آدمی پیر بن سکتا ہے. آل رسول مولوی اتنے بڑے پیر تھے کہ کوئی بھی آتا فوراً مرید نہیں بناتے, فوراً خلافت نہیں دیتے, بلکہ کئی مہینوں تک چلا کرواتے, مجاہدہ کرواتے, دل کی گندگی کو پاک کرتے. جب دیکھے کہ اس کا دل اب صاف ہو چکا ہے, اس کے بعد مرید کرتے, اس کے بعد خلافت عطا کرتے. برسا برس سالہ سال سے یہی ان کا دستور تھا. لیکن اسی پیر کی بارگاہ میں جب اعلیٰ حضرت کی آمد ہوئی, اعلیٰ حضرت تشریف لے گئے, تو جیسے اعلیٰ حضرت گئے, آل رسول مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرید بھی بنا لیا اور فوراً خلافت بھی عطا فرمائی. سبحان اللہ. جو لوگ بیٹھے تھے انہیں حیرانی ہوئی, حضور آپ کا دستور تو یہ ہے, آپ کا معمول تو یہ ہے, آپ کئی دن تک چلا کرواتے ہیں, مجاہدہ کرواتے ہیں, عبادت کرواتے ہیں, سنتوں کے پابند بناتے ہیں, اور جب دیکھتے ہیں کہ آدمی کامل ہو چکا ہے اس کے بعد آپ خلافت دیتے ہیں, اس کے بعد آپ مرید کرتے ہیں. لیکن یہ بریلی کے احمد رضا آئے, آپ نے فوراً مرید بھی کر لیا, خلافت بھی دے دی. آخر اس میں حکمت کیا ہے؟ آل رسول مولوی فرماتے ہیں, ارے لوگوں سنو سنو, جو بھی میرے پاس آتا ہے گندا دل لے کر جاتا ہے, پہلے میں اس کے گندے دل کو صاف کرتا ہوں, پھر مرید کرتا ہوں, پھر خلافت دیتا ہوں. مگر بریلی کے احمد رضا جب آئے وہ صاف و شفاف دل لے کر جائے, اس لیے میں نے مرید بھی کر لیا اور خلافت بھی عطا فرمائی. بات اسی پر ختم نہیں, اسی مجلس میں پھر یہ بھی کہتے ہیں, اے لوگوں آج سے آل رسول کی فکر ختم ہو گئی, آخرت کا ٹینشن ختم ہو گیا. اب قیامت کے دن میرا رب مجھ سے پوچھے گا, او آل رسول مولوی دنیا سے کیا لائے ہو؟ میں اپنی نمازوں کو پیش نہ کروں گا, روزے کو پیش نہ کروں گا, حج و زکات کو پیش نہ کروں گا, اپنی عبادات کو پیش نہ کروں گا. میرا رب جب مجھ سے پوچھے گا دنیا سے کیا لایا ہے, تو میں جنت میں جانے کے لیے احمد رضا کو پیش کروں گا. یا حضرت ہے, جن پر پیر ناز کرے اس شخصیت کا نام احمد رضا ہے, جن پر استاد ناز کرے وہ عظیم شخصیت اعلیٰ حضرت کی ہے, اور جن پر وقت کے بڑے بڑے شعراء ناز کرے وہ اعلیٰ حضرت ہے. میرا دل تو چاہ رہا آپ کی سبحان اللہ کی صداؤں سے کہ میں دوسرے عنوان میں چلا جاؤں, ان کے قلم کو لے کر, فن شاعری کو لے کر, فن نعت گوئی کو لے کر کے کلام کروں, لیکن وقت کی قلت دامنگیر ہے. بس میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا. آپ پوری دنیا کا مطالعہ کریں, اب پوری توجہ کے ساتھ سماعت کریں. پوری دنیا میں رائٹرز کی کمی نہیں ہے, لکھنے والوں کی کمی نہیں ہے, مضمون نگاروں کی کمی نہیں ہے, قلم کاروں کی کوئی کمی نہیں ہے. کسی نے قلم اٹھایا تو تاج محل کے بارے میں لکھ دیا, کسی نے قلم اٹھایا تو کشمیر کی حسین وادیوں کے بارے میں لکھ دیا, کسی نے قلم اٹھایا تو لیلا اور مجنون کی کہانی کو قلم بند کر دیا. مگر قربان جائیے اعلیٰ حضرت کے قلم پر, اعلیٰ حضرت کا قلم جب بھی اٹھا ہے تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہے, اعلیٰ حضرت کا قلم جب بھی اٹھا ہے نعت مصطفیٰ کے لیے اٹھا ہے, اعلیٰ حضرت کا قلم جب بھی اٹھا ہے شان مصطفیٰ بیان کرنے کے لیے اٹھا ہے. کسی نے قلم اٹھایا تو لیلا مجنون کی ماں کے بارے میں لکھ دیا, مگر قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا نبی کے پیشانی کے بارے میں لکھ دیا, اور یوں فرمایا جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اس جبین سعادت پہ نام سلام. کسی نے قلم اٹھایا تو ہمالیہ پہاڑ کے بارے میں لکھ دیا, مگر قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا نبی کے پاؤں کے بارے میں لکھ دیا, اور یوں فرمایا جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا, جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اس جبین سعادت پہ نام سلام. قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا نبی کے کام کے بارے میں لکھ دیا, تو یوں ارشاد فرمایا دور و نزدیک کے سننے والے لانے لانے کرامت پیدا کو سلام. کسی نے قلم اٹھایا تو دنیا کے پہاڑوں کے بارے میں لکھ دیا, مگر قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا نبی کے آنکھوں کے بارے میں لکھ دیا, اور یوں ارشاد فرمایا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پیدا کو سلام. کسی نے قلم اٹھایا دنیا کے سمندروں کے بارے میں لکھ دیا, مگر قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا لب مصطفیٰ کے بارے میں لکھ دیا, نبی کے ہونٹوں کے بارے میں لکھ دیا, تو یوں ارشاد فرمایا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں
ان لبوں کی نزاکت بے لانے سلام. کسی نے قلم اٹھایا دنیا کے دریاؤں کے بارے میں لکھ دیا مگر قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا نبی کی مسکراہٹ کے بارے میں, نبی کے تبسم کے بارے میں لکھ دیا تو یوں ارشاد فرمایا جس کی تسبیح سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کے عادت بے لاکھوں سلام. کسی نے قلم اٹھایا جڑی بوٹی کے بارے میں لکھ دیا مگر قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا زبان مصطفیٰ کے بارے میں لکھ دیا تو یوں ارشاد فرمایا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت بے لاکھوں سلام. قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا دہن مصطفیٰ کے بارے میں لکھا تو یوں ارشاد فرمایا وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشم علم و حکمت بے لاکھوں سلام. کسی نے قلم اٹھایا تو آسمانوں کے بارے میں لکھ دیا مگر قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا زلفے واللیل کے بارے میں لکھ دیا تو یوں ارشاد فرمایا لم یأتی نذیرک فی نظر مثل نشو پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سریسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا انفی اتشو و سخا کا اتم اے گیسو پاک ہے امر گرم برسن غارے رم جھم کسی نے قلم اٹھایا تو چاند کے بارے میں لکھ دیا مگر قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا نبی کے ہاتھ کے بارے میں لکھ دیا اور یوں ارشاد فرمایا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سخاوت بے لاکھوں سلام. کسی نے قلم اٹھایا آسمان کے ستاروں کے بارے میں لکھ دیا مگر قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا نبی کے انگلیوں کے بارے میں لکھا تو یوں فرمایا نور کے چشمے لہرائے دریا بہے ان انگلیوں کی کرامت بے لاکھوں سلام. کسی نے قلم اٹھایا کشمیر کے حسین وادیوں کے بارے میں لکھ دیا مگر قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا نبی کے شکم کے بارے میں لکھ دیا تو یوں ارشاد فرمایا کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت بے لاکھوں سلام. کسی نے قلم اٹھایا علم طب کے بارے میں لکھا مگر قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا قدم رسول کے بارے میں لکھا تو یوں ارشاد فرمایا کھائی ہے قرآن نے خاکے گزر کی قسم مصطفی پاک کی حرمت بے لاکھوں سلام. کسی نے قلم اٹھایا کسی اور کے بارے میں لکھا مگر قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا آمد رسول کے بارے میں لکھا تو یوں ارشاد فرمایا جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دن ابرو سعد بے لاکھوں سلام. کسی نے قلم اٹھایا کسی اور کے بارے میں لکھا مگر قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا آل رسول کے بارے میں لکھا تو یوں ارشاد فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اعلیٰ حضرت کا شہر رسول کے بارے میں لکھا تو یوں فرمایا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا حیات النبی کے بارے میں لکھا تو یوں ارشاد فرمایا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا علم غیب رسول کے بارے میں لکھ دیا تو یوں فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے رہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا نبی کے پیارے نبی کے عطا کے بارے میں لکھ دیا تو یوں فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا نبی کے فضیلت کے بارے میں لکھ دیا تو یوں ارشاد فرمایا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا پیارے نبی کے اختیارات کے بارے میں لکھ دیا تو یوں ارشاد فرمایا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں درے بہا دیے ہیں. قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا گنبد خضرا کے بارے میں لکھا تو یوں ارشاد فرمایا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا پیارے نبی کے تصرفات کے بارے میں لکھا تو یوں ارشاد فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے آپ بھی بولتے رہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زمان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک تمہارے لیے. کیوں؟ کیونکہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا. یہ تاب و تما
امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل. پھر سے سنیے اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. کیوں؟ کیونکہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. جناب چمن، جناب چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن. جناب چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن. سزائے مہن پہ ایسے ملن، یہ امن و امان تمہارے لیے. کیوں؟ کیونکہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. سبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے. سبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے. لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے. یہ اعلیٰ حضرت ہے، یہ اعلیٰ حضرت ہے جنہوں نے قلم اٹھایا تو صرف نبی کے بارے میں لکھا. تبھی تو دنیا نے پکار کر کے کہا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت بیلا کو سلام المختصر. اعلیٰ حضرت اتنے بڑے عاشق رسول تھے، اتنے بڑے عاشق مصطفیٰ تھے. ان کی زندگی بولتی نبی نبی، ان کا کردار بولتا نبی نبی، ان کی جنت بولتی نبی نبی، ان کی خلوت بولتی نبی نبی، ان کی رفتار بولتی نبی نبی، ان کی گفتار بولتی نبی نبی، ان کی جنت بولتی نبی نبی، ان کا تکلم بولتا نبی نبی، ان کا تبسم بولتا نبی نبی، ان کا لکھنا بولتا نبی نبی، ان کا بیٹھنا بولتا نبی نبی، ان کا چلنا بولتا نبی نبی، ان کا سونا بولتا نبی نبی، ان کا کھانا بولتا نبی نبی، ان کا پینا بولتا نبی نبی. وہ اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ ان کی زندگی کی ہر ہر ادا بولتی نبی 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 نبی. سبحان اللہ، سبحان اللہ.